فالحمدللہ، اللہ خادم الحرمین کو طویل زندگی عطا فرمائے اور انہیں دین اسلام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دور میں بھی قائم ہے۔ یہ ایک مضبوط درخت ہے جس کی بنیاد انتہائی مضبوط اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بنیاد توحید کی بنیاد ہے اور پھل لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، یہی قرب الہی کمانے کا طریقہ ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور اسی پر جان نچھاور ہونی چاہیے۔ یہ وہ پرچم ہے جس سے قومیں زندہ اور امن و امان میں رہتی ہیں، اور ایسی ہی قوموں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ سعودی عرب کی نگہبانی فرمائے۔ اس نے توحید کو اپنا منہج بنایا ہے، شریعت نافذ کی ہے۔ اسی منہج سے قومیں زندہ اور خوش رہتی ہیں۔ سعودی عرب نے انسانیت کے علمی اور عملی خدمت کی ہے، اور ہمیشہ اس کا شعار یہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس کا نام اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ الحمدللہ، یہ بھی توحید کے نام پر بنا، اس کا عالم سر بلند کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے قائم ہوا۔ اہل پاکستان کے چہروں، دلوں اور کاموں میں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو اپنی نگہبانی اور امن میں رکھے۔ اے مسلمانوں، پاکستان پر اور اس احوال پر غور کرنے والے کو بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شعار توحید ہے۔ ہر قریب اور بعید کو عیاں طور پر نظر آتا ہے۔ یہ سرزمین بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم ہوئی۔ یہ ایک بابرکت سرزمین ہے جس کی حکومت اور عوام کی اللہ نے بڑی تکریم فرمائی ہے۔ انہیں اپنی محبت نصیب فرمائی، اپنے دین کی نصرت اور توحید کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس یہی نہیں، بلکہ اس ملک کے دستور میں اسلامی شعائر کی تعظیم بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ملک اسلامی شعائر کی خدمت کرتا ہے، ان کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے۔ یہ ہماری آسان شریعت کے احکام پر اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم ہے۔ اس کا پیغام لوگوں کے لیے سکینت اور اطمینان کا پیغام ہے۔ اے پاکستان کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے بھلے لوگوں، اے امن اور ایمان والو، اے اللہ سے محبت رکھنے والو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والو، اللہ نے آپ پر خاص احسان فرمایا ہے اور آپ کو حافظ اور قاری کے القاب سے نوازا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی حکمت بھری باتوں سے فیضیاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اسے مزید فضل و احسان کا سوال کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں اس بابرکت ملک نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قائم ہونے والے اسلامی عسکری اتحاد کا حصہ بن کر وسطیت اور اعتدال پر قائم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس اتحاد کا ایک ثمرہ یہ ہے
کہ سعودی عرب اور پاکستان کی قیادتوں میں مکمل تعاون سامنے آیا ہے۔ ہم مکمل طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں جس کی یقین دہانی پاکستانی قیادت اور پاکستانی عوام نے کروائی ہے کہ وہ مکمل طور پر سرزمین حرمین کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان عسکری، معاشی اور دیگر اہم میدانوں میں بڑھتا ہوا تعاون نظر آ رہا ہے۔ اس بات کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد جناب امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے خود یہاں کا دورہ کیا۔ یقیناً یہ دونوں ملکوں کی دوستی اور تعاون کی بہترین مثال ہے۔ اللہ کے بندو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے پروردگار عالم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کی ہر جگہ نصرت فرما۔ اے اللہ اے پروردگار عالم ہم تیرے پیارے ناموں اور عظیم صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہر برائی، شر اور خطرے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے پروردگار عالم اس کا امن و امان، اس کی سلامتی اور اس کا سکون و چین اور اچھی زندگی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے امام اور حکمران کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے کام اپنی خوشی کے مطابق بنا، صحت و عافیت کی پوشاک اسے ہمیشہ پہنائے رکھنا۔ اے اللہ اے پروردگار عالم اسے اور اس کے نائب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔ اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو بلند تر ہے اور اللہ آپ کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ درس محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبو الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی راحت ہے، روحوں کو ملتا ہے ایک چین جب